دو پولیس کے ایک سپرڈنٹ اور ایک ڈپٹی سپرڈنٹ آ کے وہ ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ قانون پڑھتا ہے کہ جی اگر آپ نے سیاسی گفتگو کی تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ یہ دھوس تھی، اور ہم نہ صرف کہ ایک پارٹی کے رکن ہیں، نہ صرف کہ ہمارے ایک عہدے ہیں ہمارے پاس، الیکٹ کیا ہوا ہے ایم این ایز کو، اپنے عمر ایوب صاحب کو نیشنل اسمبلی میں، اور ہمیں الیکٹ کیا ہوا ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے۔ ہم الیکٹڈ لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دونوں ہاؤسز میں رسپیکٹیولی لیڈ کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر ہمیں یہ بھی کہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں بھی بات نہ کریں، سیاسی بات نہیں کریں، وہاں پہ بھی ہمیں بات یہی کرنی چاہیے کہ جی آج موسم کا حال کیسے ہے، یہ آپ نے جو قمیض خریدی ہے یہ کون سی ہے۔ یہ بہت مزہ کا خیز بات ہو رہی ہے۔ یہ جو نئے ضابطے، نئے لوگ جس طرح سے ایک سیاسی ماحول کو خراب کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ملک آج تباہی کے گڑھے میں گر چکا ہے۔ آپ لاکھ تقریریں کریں، آپ لاکھ امیدیں دلائیں، لیکن جو کچھ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو یا ان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو یہ ملک نہیں ترقی کر سکتا، یہ ملک آگے نہیں جا سکتا، یہ سیاسی عدم استحکام نہیں ختم ہو سکتا، یہ معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ عوام جو مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، ان کے لیے آپ امید بھی ختم کر رہے ہیں، اور یہ جو اس قسم کے جو آج ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ جو بھی اہل اقتدار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کا ایک مستقبل ہو، ایک روشن مستقبل ہو۔ وہ یہی قانون زور سے، ڈنڈے سے اس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور یہ بالکل ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے، ہم نے قانون اور آئین کے درمیان رہتے ہوئے اپنی سیاست کی ہے، اور آج کا یہ اپرووڈ ملاقات، اس میں یہ کنڈیشن ڈالنا کہ آپ سیاسی گفتگو خان صاحب کے ساتھ نہیں کر سکتے، یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے۔ ہم بھی اس کو اپنے فلور آف دا ہاؤس میں بھی اٹھائیں گے، اور ہم کورٹس میں بھی جائیں گے۔ میں یہاں پہ اپنے تحریک انصاف کے جتنے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو دلی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 13 اگست کی شب، 14 اگست کو آپ نے جشن آزادی، حقیقی جشن آزادی آپ نے منائی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی اس جستجو کی وجہ سے، اور بالخصوص آپ کے پنجاب کے، سندھ کے اور بلوچستان، جہاں پہ فسطیت کا بازار گرم تھا، لوگوں کو صرف پاکستان کا جھنڈا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آریں ہوئی ہیں، جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ میں اپنے تمام پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، بالخصوص پنجاب، آپ کے سندھ اور آپ کے بلوچستان کے ایکٹیوسٹ کو بہت شکریہ۔ بڑا اچھا سوال ہے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ آرمی ایکٹ اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، وہ اپنا رستہ خود اختیار کرے گا۔ اس ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آرمی مسلح افواج بھی، وہ خود بخود اپنا رستہ اختیار کرے گا، اور قانون اپنا ان کے پاس حق ہے جانے کا ہائی کورٹ میں۔ جہاں تک وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات ہے، وہ تو وزیر اعظم تھے اور دلوں پہ آج بھی رائج کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو فوج کے بارے میں معلوم نہیں، ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا، وہ محرون منت ہوتا ہے آرمی چیف کے۔ ڈی جی آئی ایس آئی ریڈیٹڈ پاور لیتا ہے آرمی چیف سے، اس وقت آرمی چیف تھے جنرل باجوہ۔ تو جو چیزیں بھی ہوئی ہیں تو جنرل باجوہ صاحب سے پہلے پوچھیں کہ جی آپ کے کمانڈ کے نیچے بحیثیت آرمی چیف یہ چیزیں کیوں ہوئی۔ نمبر 1، اس پہ کور کمانڈرز بھی ہیں، اس پہ جنرل فیض بھی ہیں، اس پہ بہت سارے، یہ سارے کے سارے جو ہیں، پھر ساروں کو سامنے آنا چاہیے۔ اور فیلڈ جنرل جی ٹیکنیکلی وزیر اعظم کے نیچے آتی ہے، پر آپ کو معلوم ہے کہ ڈائریکٹلی وہ آرمی چیف کو رپورٹ کرتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سرونگ جنرل اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ صرف ایک بار تاریخ میں جنرل کلو صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم پہ ڈی جی آئی ایس آئی ایک ریٹائرڈ جنرل تھے، ورنہ ہمیشہ سرونگ جنرل ہوتا ہے۔ جو سرونگ جنرل ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے تابع ہوتا ہے، گو کہ آپ کے آئین اور قانون میں وہ وزیر اعظم کے تحت آتا ہے۔ وزیر اعظم کو تو اس کو تو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ رستہ کہاں پہ ہے، وہ تو وہاں پہ دیکھ کے، جو ہمارا ابھی کا فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، وہ تو ایک حوالدار صاحب آ جائیں اس کو وہ 3 بار سلوٹ کر کے تو سائٹ پہ وہاں پہ کرسی پہ بٹھاتے ہیں، ان کی تو یہ اوقات ہے۔ تو یہ آپ کو حقیقت سامنے آنی چاہیے۔ اور دوسری بات، ان کے اوپر یہ ٹاپ سٹی کا جو الزام لگا ہے، تو ہم لوگ ایک بات اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب جو افسران اور انسپیکٹرز آئی ایس آئی کے جا کے انہوں نے وہ نقدی اماؤنٹ ادھر سے لی،
ان کے خلاف بھی پھر وہ ہونا چاہیے, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا چاہیے. پھر ہمارے تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ خواتین اور ہمارے مرد لوگوں کے گھروں میں اس پہ ISI تھی, MI تھی, IB تھی, فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ تھی, اسپیشل برانچ تھی, یہ جا کے وہاں پہ ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے, چوریاں ہوئی ہیں. تو اس وقت کے جو بھی آپ کے سربراہ ہیں ان ساروں کے خلاف FIRs اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا چاہیے. خواجہ آصف کو تو آرمی وہ ہے گو کہ وہ اس کو کہتے ہیں ڈیفنس منسٹر, اس کو تو اسٹرکچر کا پتہ نہیں ہے, دور دور سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ تو اپنے گھر میں اس کو کوئی GHQ کے قریب پھڑکنے نہیں دیتا ہے ڈیفنس منسٹر. حقیقت یہ ہے. نمبر ایک, اس کو تو میرا خیال ہے کسی ڈیٹ آفس میں کوئی نہیں آنے دیتا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ ایبٹ آباد میں ایک اینیمل ٹرانسپورٹ ہے نا وہاں پہ آپ کی, جہاں پہ خچرے وہ سیاچن کے لیے رکھتے ہیں, وہاں پہ اس کو نہیں گھسنے دے کوئی. نمبر ایک. نمبر دو, آپ والی بات, جو DG MI ہوتا ہے یا DGI ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی تابع ہوتا ہے آرمی چیف کے, تو لہٰذا جنرل باجوہ سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا. اور دوسری طرف جو نیب کے پراسیکیوٹر تھے پروٹوکول کے ساتھ, ان کی گاڑیاں 1 منٹ بھی نہیں رکتی, اندر چلی جاتی ہیں. وکلاء کی مسلسل ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اور وہاں پر ہمارے وکلاء کو اندر نہیں جانے دیا. 2 لوگوں کو انہوں نے پہلے کہا کہ 2 لوگ آئیں, پھر انتظار پنجوتھا کا نام انہوں نے ایڈ کیا, اور میرے ساتھ یہ شائستہ کھوسا کھڑی ہیں, یہاں پر سالار وزیر کھڑے ہیں, اور سرمند بھیل کھڑا ہے, عدیل بھائی کھڑے ہیں, اور اس کے علاوہ اور وہاں پر وکلاء موجود تھے. لیکن کسی کو اندر نہیں جانے دیا گیا. کہا گیا کہ جی اوپر سے احکامات ہیں. کون ہے یہ احکامات دیتا ہے؟ ڈیفنس کے وکیل کیوں نہ جائیں؟ اور پھر اندر سے فیصلے سنا دیے جاتے ہیں کہ وکیل آئی نہیں ہے, یک طرفہ کارروائی کر دو. میں اس سارے معاملے کے اوپر پرزور طریقے سے یہاں پر احتجاج اپنا ریکارڈ کرواتا ہوں کہ ہمیں جان بوجھ کر نہیں جانے دیا جاتا. خان صاحب خاص طور پر مجھے میڈیا کے حوالے سے انسٹرکشنز دیتے ہیں, کیونکہ جب میڈیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں میں ایک چیز نوٹ کرتا ہوں. تو میری پرسوں ویسے ملاقات تھی, جو وکلاء کی ملاقات کا ایک دن ہوتا ہے, تو اس دن میرا ہاتھ انہوں نے چیک کیا, کیونکہ ہم آ کر یہاں پر بات کرتے ہیں نا جی کہ دیکھیں خان صاحب نے یہ بتایا, یہ بتایا, یہ بتایا, تو انہوں نے کہا جی ہاتھ چیک کرائیں. پہلے انہوں نے ہمارے پیپر پر پابندی لگائی, پھر انہوں نے جو ہے اب ہاتھ کے اوپر لکھنے کے اوپر بھی پابندی لگائی. ہم کیا لکھ کر لاتے ہیں؟ ہم وہ جو خان صاحب بات کرتے ہیں وہ پوائنٹس لکھتے ہیں. جو بھی مسائل ہوتے ہیں, عوام کا مسئلہ ہوتا ہے, عوام پاکستان کا مسئلہ ہے, تو ہم تو وہ بات کرتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ اب یہ جو سلسلہ ہے نا, ان کے اوپر مزید سختی کی جائے. میں 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا, پھر شائستہ کھوسا صاحبہ اور جو ہے وہ یہ سالار صاحب دیگر دوست آپ سے بات کریں گے. دیکھیں, آج قاضی فائزہ صاحب نے سپریم کورٹ میں القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عوام کا پیسہ 190 ملین پاؤنڈ کسی اور کو دے دیا گیا. یہ سیدھا وہ اثر انداز ہوئے ہیں القادر ٹرسٹ کیس کے اوپر, کیونکہ جب یہاں پر ٹرائل چل رہا ہے تو فائنل مراحل کے اوپر یہ ٹرائل پہنچ چکا ہے. تو یہ اثر انداز ہونے کے لیے اس طرح کے ریمارکس ایک ہائی جو ہے وہ پروفائل یا ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے یہ دینا, تو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اثر انداز ہونے کی ایک کوشش نہیں کی گئی, بلکہ اثر انداز ہوئے ہیں تاکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کیونکہ جب ہائی جوڈیشری جو ہے کوئی بھی جج ریمارکس دیتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہوتا ہے. تو ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آئے ہم سے بات کرے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں. ہم تو جاتے ہیں آپ کے پاس بات کرتے ہیں, آپ سنتے کہاں ہیں؟ اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ 19 تاریخ کو انہوں نے ایک جو ہے وہ کیس لگایا ہے ٹرائیبیونل کے حوالے سے چھٹیوں کے اندر. ویسے اتنی ارجنٹ نوعیت نہیں تھی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹرائیبیونل جو ہیں ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ کیس سنیں, کیا جلدی تھی اتنی؟ تو وہ لگایا گیا ہے. ہم 19 تاریخ کو جو ہے انہیں کہیں گے کہ آپ یہ کیس نہ سنیں. ہم آپ پہ عدم اعتماد کر چکے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے آپ پہ عدم اعتماد کیا, آپ پھر بھی جو ہے بینچ میں بیٹھتے ہیں, پھر بھی آپ PTI کے خلاف فیصلے دیتے ہیں, پھر بھی آپ ریمارکس ڈیلی بیسس کے اوپر دے رہے ہیں اور ٹارگٹ کر رہے ہیں کمشنر راولپنڈی. وہ گواہی دے چکا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر یہ دونوں جو ہیں یہ دھاندلی کے اندر انوالو ہیں. اور اس نے کہا تھا
کہ کارروائی کی جائے، لیکن اسے اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، آج تک کسی کورٹ آف لاء میں پیش نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی سچا ہے تو وہ پروڈیوس کروائے نا، وہ آرڈر کرے، وہ کہے کہ لے آئیں۔ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ پرویز خٹک سے شروع ہو، اون چودھری سے شروع ہو، یا فیض، یا پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اکرم، تو یہ جہاں سے شروع کریں کہانیاں، اختتام اسی بات پہ ہوگا کہ اللہ الحق ہے، کوئی عمران خان کا قصور نہیں۔ آپ جس کو اٹھا لیں، جس کی مرضی آپ ایویڈنس لے کر آئیں کہ فلانے کا واٹس ایپ نکلا ہے، کوئی باہر کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تھے وہ بنائے گئے تھے اور وہ موبائل کے اندر جو ہے وہ درج تھے، اور عمران خان صاحب کا کہیں باہر رابطہ تھا، کوئی پی ٹی آئی کے رہنما کا رابطہ تھا، تو جتنے مرضی آپ پراپیگنڈے کر لیں، جتنی مرضی آپ ہائپ کریٹ کر لیں۔ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی طبیعت کے اوپر پی ٹی آئی کے کسی ایک وہ کارکن ہوتا ہے نا، ماڑا سا، غریب سا، کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ کو شاید لگے کہ بڑی جو ہے وہ اس گرفتاری کے بعد جو ہے یہ ڈر جائیں گے، یا یہ بات کرنے سے ہٹ جائیں گے، یا اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کوئی ہٹنے والا نہیں ہے۔ آخری پوائنٹ کے ساتھ میں شائستہ کو دوں گا کہ آج اظہر مشوانی ان کے بھائیوں کی بازیابی کے حوالے سے، اور وکاس جنجوعہ اس کو ابھی نہیں رہا کیا گیا۔ جو اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے حوالے سے درخواست تھی، اس کے اوپر عدالت نے 20 تاریخ کا آخری موقع دیا ہے۔ یعنی پہلے آپ لوگوں کو اٹھایا کیوں جا رہا ہے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے، عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، وہ ملک میں رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، اس لیے اٹھایا جا رہا ہے نا۔ اٹھایا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، اسے غائب کیا جاتا ہے، پھر کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا۔ پھر جب بازیابی کی درخواست جو ہے لگی ہوتی ہے، وہاں پر اٹارنی جنرل ہو، آئی جی اسلام آباد کی طرف سے کوئی جو ہے وہ ان کا پراسیکیوٹر ہو یا کوئی وکیل ہو، وہ جا کر کہتا ہے جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ادارے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو کس کو پتہ ہے کس نے اغوا کیا؟ یہ ویگو ڈالے کی جو ویڈیوز سی سی ٹی وی فوٹیجز ریکارڈ کرتا ہے، یہ کیا غائب سے آ گئی ہیں؟ کیا یہ جو ویڈیوز جو ہے وہ آن ریکارڈ ہیں وہ جھوٹی ہیں؟ تو اغوا کیا جاتا ہے، اغوا کرنے کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 50 لاکھ روپیہ امداد کے طور پر ان کو دے دیا جائے گا جن کا بندہ اغوا ہوگا۔ یعنی کتنی مذاکرہ خیز بات ہے، اور ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کو بازیاب کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے تمام جتنے ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ، کوئی کسی کا تعلق ہے ڈائریکٹلی ہے یا کسی کا کوئی رشتہ دار ہے، ان تمام لوگوں کو بازیاب کیا جائے، اور احمد وکاس جنجوعہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے کوارڈینیٹر تھے، جھوٹے مقدمے میں اٹھایا تھا، ان کے جو ہے وہ رہائی کے احکامات تو ہو گئے، لیکن اس آرڈر کے اوپر دستخط باقی ہے۔ تو لہٰذا ہم امید رکھتے ہیں کہ آج انہیں رہا کر دیا جائے گا، کسی اور مقدمے میں امپلیکیٹ نہ کیا جائے، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ یہ پاکستان کے شہری ہیں، انہیں آپ دہشت گرد نہ سمجھیں، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ محب وطن پاکستانی ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی جو آپ نے چوری ڈاکہ کیا ہے، اس کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ آپ نے آج پابندی لگائی ہے۔ کس پہ پابندی لگائی ہے؟ آج آپ فائر وال لے کے آئیں، آج آپ انٹرنیٹ پر پابندی لگا رہے ہیں، آج ٹویٹر کے اوپر پابندی ہے، آج سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ کرنے کے اوپر پابندی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے اس گناہ کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت کچھ تو نعیم نے جو ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھ دیا۔ میں کچھ چیدہ باتیں جو ہیں لیگل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ ہم ڈیفنس کونسل ہیں، لیکن ڈیفنس کونسلز کو ملنے نہیں دیا جاتا، اور آج اڈیالہ میں اس طرح لگتا ہے کہ آج اڈیالہ کو جو ہے آپ کے ملک کی، پنجاب کی سی ایم جو ٹک ٹاک کی حد تک محدود ہے، وہ اس کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے۔ اور دیکھیے کہ ہمیں ڈیفنس کونسل کو نہ ملنے کے باوجود ہم جب اپنے نیب کورٹ کے جج کے پاس اپنی عرضی لے کے جانے کے بعد، اور اس پہ انہوں نے اتنا اسٹرکٹ نوٹ اس پہ لکھا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ڈیفنس کونسلز کو اندر جانے دے، اس کے باوجود آج انہوں نے جج صاحب کے اس آرڈر کی دھچیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ انہوں نے اس آرڈر کی وائلیشن کی ہے، اور انہوں نے اس آرڈر کو جو ہے اپنے پیروں کے نیچے رون دیا، اس کے باوجود انہوں نے ڈیفنس کونسل کو نہیں جانے دیا۔ دوسری بات کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کے سے ریلیٹ ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ جب لاسٹ ٹائم بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں گرفتار کیا گیا تو یہاں پہ کچھ آفیسرز نے، خواتین آفیسرز نے مس ہینڈلنگ کی، ان کے ساتھ مس بیہیو کیا، ان کو دبایا، ان کو پریس کیا، جو کہ وہ رائٹ نہیں رکھتی تھی ان کو پریس کرنے کا، ان کو دبانے کا۔
جب وہ خود جیل کے اندر اڈیالہ جیل کے اندر موجود تھیں اور وہ اپنی گرفتاری دے رہی تھیں تو اس کے بعد اس طرح کا مس بیہیو کرنا نہیں بنتا تھا. اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے یہ آرڈر پاس کیے ہیں کہ اس پٹیشن کو اپلیکیشن کنسیڈر کی جائے اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو یہ ڈائریکشن دیے ہیں کہ وہ جلد از جلد انکوائری کنڈکٹ کر کے ان آفیسرز کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور ہمیں بتایا جائے. تو میں آپ سب میڈیا اپنے بھائیوں کے توسط اس پٹیشن کے توسط سپرنٹینڈنٹ جیل سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جلد از جلد جو ہے اس پہ انکوائری کرو، انکوائری کر کے جلد از جلد ڈیفنس کونسلز کو بتاؤ. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ بہت جلد ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا کہ اس پہ انکوائری کتنے دنوں میں ہوتی ہے. جہاں تک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی نعیم نے بات کی کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے خلاف انکوائری ہو گئی ہے، اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وہ کس کا تھا اور کس کی وہ آڈیو کال کا جو ہے وہ اسیر ہو گیا. کیونکہ مریم نواز جو ہے اس اڈیالہ جیل کو توشہ خانہ کے کیس والے دن بھی اور القادر کے کیس والے دن بھی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے اور چلاتی ہے. پروسیکیوٹر کے وکیل تو جو ہے اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں، ہم ڈیفنس کونسل بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، گرمی ہو، ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اس کو جنگل کا قانون نہ بنائے. سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے، جلد از جلد اس پہ بھی انکوائری کر کے ہمیں بتائے. اور دوسری بات یہ کہ عدالت کے احکامات کو مانا جائے اور ڈیفنس کونسلز کو اندر جانے دیا جائے. سلام بولو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے سب کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. 15 اگست 2024 اڈیالہ جیل کے باہر. کل پوری قوم نے 14 اگست منایا ہے اور جس طرح سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے پوری قوم کو میسج دیا تھا کہ آپ نکلیے گا، اور جس طرح ایک محب وطن پاکستانی کی شان ہے اس کے مطابق آپ اپنا یوم آزادی جوش و خروش سے منائیے. یوم آزادی منائی گئی. پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسری بار ہوا ہے. ایک 14 اگست 2023 اور ایک 14 اگست 2024 جب پاکستانیوں کو اپنے ہی ملک میں کچھ فسطائی ذہن کے مالک جو زمین پہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اپنے ہی ملک کی جشن آزادی نہیں منانے دی. ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان سے محبت میں اس ملک کے ایک بہادر سپوت کے ساتھ کھڑے ہیں جس کا نام عمران خان ہے. میں نے خود دیکھا، چونکہ ممبر قومی اسمبلی ہوں اس لیے میں تو جا سکتا تھا. کل شام میں نے دیکھا کہ فیملیز تک کو کل روکا گیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آ کے اپنی فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ تصویریں منانے سے. کیا یہ عام پاکستانیوں کا پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہے؟ کیا یہ سپریم کورٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے عام پاکستانی کو جانے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا امریکہ میں اور برطانیہ میں جن کے اشاروں پہ آپ کے قبلے بدلتے رہتے ہیں وہاں تو عام آدمی جا سکتا ہے؟ پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک پاکستانی اپنی فیملی یا اپنے دوستوں کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس یا پارلیمنٹ ہاؤس یا سپریم کورٹ کے سامنے یا پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے ایک عوامی شاہراہ پہ اپنے بچوں کے ساتھ ہاتھ میں پاکستانی جھنڈا تھامے پاکستان زندہ باد کہتا ہے، اس سے کسی کو کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جشن آزادی منانے پہ پکڑا گیا. ان کے ہاتھوں سے پاکستان کے جھنڈے چھینے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا محترمہ زرتاج گل وزیر جو ہماری ایم این اے ہیں ان کے ہاتھ سے جھنڈا چھیننے کی کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جگہوں پہ ہمارے خواتین کو، ہمارے کارکنان کو زد و کوب کیا گیا، پکڑا گیا. کس لیے؟ آج میرا سوال، صبح میں نے ایک سوال کیا ہے، پوری قوم کے سامنے رکھا ہے کہ ذرا سوچئے، آج 15 اگست ہے، ہمارا روایتی حریف اور دشمن ملک ہندوستان، اس کی آج جشن آزادی ہے. دونوں ملک ساتھ آزاد ہوئے تھے. ہم سب کو سوچنا چاہیے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، عام پاکستانی ہو، بیوروکریٹس ہوں، ہمارے جرنلسٹ ہوں، کہ ایک ساتھ سفر شروع کرنے کے بعد
وہ کہاں پہنچے اور ہم کہاں رکے ہوئے ہیں؟ کیا صرف جذباتی نعروں سے، کیا صرف دعووں سے، کیا صرف بڑی بڑی تقاریر سے ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ سچ کہنا پڑے گا، سچ سننے کا حوصلہ رکھنا پڑے گا۔ اگر سچ سننے کا حوصلہ ہے تو سن لو کہ پاکستان کی آج یہ جو حالت ہے یہ ہم سب نے مل کے کی ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف سیاستدان، تو بالکل غلط ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کا کی یہ حالت کی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ سب نے مل کے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ 77 سال پہلے جب پاکستان آزاد ہوا تھا، کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں کچھ لوگ خاص ہوں گے، کچھ لوگ عام ہوں گے۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا، ہمارے بزرگوں نے، ایک ایسا ملک بنے گا جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ نان مسلمز کو بھی اس کا حق ملے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی حالت کیا ہے کہ جو شخص کھڑا ہو گیا کہ میرا ملک آزاد ملک ہے، میں اس ملک میں کسی اور ملک کی پالیسی نہیں چلنے دوں گا، وہ آج اڈیالہ میں پڑا ہوا ہے۔ کیا قصور تھا؟ یہ قصور تھا کہ امریکہ بہادر کے سامنے کھڑے ہو کے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، یا یونائٹڈ نیشنز میں صہیونیوں کے سینے کے اوپر کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی؟ ایسا نہ کیجئے۔ آج بھی اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو سب کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف سیاستدان نے خراب کیا ہے، تو اس ملک میں 3 لمبی مارشل لائیں گزر چکی ہیں، اور جب سیاستدان حکومت میں ہوتا ہے تب بھی کتنا با اختیار ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ اس لیے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنا نقصان ہو چکا، آپ کی تبدیلی اور بہتری کا سفر اس دن شروع ہوتا ہے جب پہلے آپ یہ مان لیں کہ ہاں نقصان ہوا ہے۔ کیا اس کا احساس بھی ہے؟ کیا احساس ضیاع ہے یا احساس ضیاع جاتا رہا؟ میرے خیال میں احساس ضیاع جاتا رہا۔ عمران خان صاحب اور ملک کی تمام سیاسی قیادت جو سیاسی مقدمات کا شکار ہیں، ان کو باہر لائیے۔ قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا 8 فروری کو، ایک موقع ضائع کر دیا۔ اب دوبارہ سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھنا ہوگا، اس میں ملک کے ذمہ داران بھی بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران بھی بیٹھیں، اور فیصلہ کریں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے، کیسے چلانا ہے۔ چل تو نہیں رہا، کیا انٹرنیٹ ڈاؤن کر کے ملک چلے گا؟ کیا انٹرنیٹ ڈاؤن کر کے اور امریکہ میں ٹائم سکوئر میں اپنی تصاویر لگا کے کیا پاکستان میں IT کا بھونچال آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا؟ آپ نے تو لوگوں کے گھروں کے بھٹے بٹھا دیے۔ جو لوگ بیچارے، ہمارے بچے، سرکار تو روزگار دے نہیں سکتی، ہمارے بچے جو گھروں میں بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے IT سے اپنا خرچہ چلا رہے تھے، اپنا گھر چلا رہے تھے، آپ تحریک انصاف کے ڈر سے سوشل میڈیا بٹھا رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا نہیں بٹھا رہے، آپ لوگوں کے گھروں کا بٹھا بٹھا رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے، وقت بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اپنا قبلہ درست کیجئے اور جو غلطیاں اس کو سدھاریے۔ تمام سیاسی قیادت کو میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی۔ عمران خان صاحب کو بھی سنیں، باقیوں کو بھی سنیں، اور جو مینڈیٹ قوم نے دیا ہے وہ مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا۔ جب ہم یہ کر لیں گے اس کے بعد ایک فیصلہ اور کرنا ہے، اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ جب عوام مینڈیٹ دے دے، پھر اپوزیشن حکومت گرانے کے چکر سے نکل کے پالیسی پہ وہ تنقید کرے، اور اس ملک کو مضبوط اکانومی، مضبوط معیشت، مضبوط خارجہ پالیسی، انٹرنل سیکیورٹی، ایجوکیشن پالیسی، امپلائمنٹ۔ آپ کا نوجوان ملک سے جا رہا ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے۔ اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ کا افریت ہے، بجلی اور گیس کے بل آسمان کو چھو رہے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کے بجلی کے بل دینے کے لیے اپنی بیٹیوں اور بچیوں کی بالیاں تک بیچ رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس حالت میں آپ کو صرف ایک عمران خان نظر آتا ہے، آپ کو صرف تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ورکر نظر آتا ہے، جس کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہے، یہ سب ہلالی پرچم سے محبت کرنے والا نوجوان ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ صرف پاکستان کی محبت میں عمران خان کے ساتھ ہے، وہ حب عمران میں نہیں، حب پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ آخر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کو اور تمام سیاسی لیڈرشپ کو باہر لائیے، بیٹھیے، بات کیجئے، اور قوم نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کو مانیے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ریزرو سیٹس اور مائنورٹیز کا، اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوں گے، پھر ریاست کا کام رک جائے گا، پھر تو آئین خدا نخواستہ معذلہ معطل ہو جائے گا۔ اس تک نوبت نہ لائیے۔ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کو آپ منوان مانیے، جو ریزرو سیٹس کا ہے،
بہت شکریہ. دیکھیں ابھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل معاملہ ہے ادارے کا, اکاؤنٹیبلٹی وہ اپنی کر رہے ہیں. اگر اس کا کوئی سیاسی یوز کرنے کی کوشش کی جائے گی اس پہ پھر تحریک انصاف اپنا موقف دے گی. لیکن خواجہ صاحب خود ڈیفنس منسٹر ہیں, کیا وہ اس بات پہ وضاحت دینا پسند کریں گے کہ جس موصوف کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ان سے کس کیپیسٹی میں ملاقاتیں کر رہے تھے, جب وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری بس ہو گئی ہے اور اب آپ سنبھالیے اپنی حکومت پنجاب یا مرکز میں. تو کیا یہ بات سچی ہے؟ اگر یہ بات سچی ہے تو کس کیپیسٹی میں محترم خواجہ آصف صاحب یہ ملاقاتیں کر رہے تھے؟ لیکن اس طرح کے ڈکوسلے اور اس طرح کی باتوں سے پاکستان کی حالت ہوئی ہے. جو میں نے بات کی ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے بیٹھنا ہوگا, اور سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے اسیران عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, تمام پرزنرز کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی.